ہماری کرغزستان ہوئی تھی۔ کرغزستان یہ ایک ملک ہے، کرغزستان ایک ملک کا نام ہے۔ تو یہ وہ علاقہ ہے کہ جو بڑا زرخیز ہے، بہت بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے۔ جب اس ملک میں اس وقت یہ کہ تبلیغ پر پابندی ہے، یعنی بیرون کی جماعتیں کام نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ ہمیں گھروں میں رکھتے تھے چھپا کے، اور گھر میں لوگ آتے تھے، پھر ان سے ہم بات کرتے تھے۔ وہاں کی جماعتوں کو تو اجازت ہے، لیکن بیرون والوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو جب آخری ہماری تشکیل تھی تو ہم جو ان کا دارالخلافہ تھا بشکیک، وہاں آئے، تو وہاں پہ جو ان کے سب سے بڑے عالم تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ تو ان سے میں نے عربی میں بات کی، وہ بڑا خوش ہوا، اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو وہ جانتے تھے۔ میں نے کہا وہ میرے استاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پہ پروگرام تھا، اور اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی ترجمانی میں نے کی تھی، میں نے ترجمہ کیا تھا۔ تو مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہیں وہ کل میری مسجد میں جمعہ پڑھائیں۔ تو میں نے کہا یہ تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، وہ آپ پریشان نہیں ہوں۔ تو خیر میں نے جمعے سے پہلے میں نے بیان کیا۔ تو اس بیان میں میں نے یہ کہا کہ بھئی ماشاءاللہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ اسلام کے مراکز تھے، اور یہاں سے ساری دنیا میں دین جاتا تھا۔ یہ بند کر دیں، میری تھوڑی سی وہ نزلہ ہے ذرا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام جب شام، بغداد، کوفہ، مصر اس علاقوں میں گئے تو یہ علاقہ اسلام کا مرکز بن گیا، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے، اور امام احمد ابن حنبل بغداد میں تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے میں تھے۔ تو یہ علاقے پھر مرکز بنے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بخارا سمرقند کا علاقہ ہے، اس کو ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ دو دریا ہیں، ایک دریا کا نام جیحون ہے اور ایک کا نام سیحون ہے، جیحون سیحون، اور یہ دریا ایسے چلتے ہیں پورے۔ تو پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے، اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ یہ سارا دریا ایسے چلتا ہے۔ اس دریا کے ارد گرد جو ملک ہیں اس میں ایک ازبکستان ہے، ایک تاجکستان ہے، اور ایک ترکمانستان ہے، اور ایک کرغزستان ہے۔ یہ چار ملک ہیں، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان اور ترکمانستان۔ ان چاروں ملکوں کو ماوراء النہر کہا جاتا تھا، اور اس میں جو یعنی یہ ملک تھے، پہلے یہ سب ایک تھے، اور اس کو ترکستان کہا جاتا تھا۔ پرانے جو محدثین ہیں ان کے بارے میں آتے ہیں ترکستان سے تھے، تو یہ سارا علاقہ ترکستان کا کہلاتا تھا۔ تو جب ظالم روس آیا، آج سے تقریباً یعنی 30 سال ان کی آزادی کے ہو گئے، اور 100 سال پہلے 1920 اسی اسنا میں روس آیا وہاں پہ، اور روس نے کیا کیا کہ ان سارے ملکوں پہ قبضہ کیا اور سارے علماء کو شہید کیا۔ تو علماء کو انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے تھے کہ جو بڑے بڑے ایسے مینار تھے جس کے اندر وہ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا اینٹیں بناتے ہیں، وہ اس کو بٹا کہتے ہیں، بٹا خشت اس کو کہتے ہیں، خشت و پتھر کو کہتے ہیں، اس میں اینٹیں پکاتے ہیں۔ تو اس کے اندر علماء کو لا کے ڈالتے تھے اور آگ لگاتے تھے، علماء کو آگ لگاتے تھے۔ اور بڑی بڑی مشینیں تھیں، ان مشینوں کے اندر پہاڑوں سے پتھر لے کے پیستے تھے اور اس کو بلاک وغیرہ بناتے تھے، تو ان مشینوں میں علماء کو ڈالتے تھے۔ اور ایک جگہ پہ ہم اسجن، وہاں پہ ایک علاقہ ہے اسجن، جو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر وہاں ہے، اور علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو علامہ سرخسی ہیں یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 5ویں صدی میں یہ گزرے ہیں، 5ویں صدی میں۔ اور علامہ سرخسی جو تھے اس زمانے کے بادشاہ نے غلطی کی، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ تو اس پر وہ بادشاہ ناراض ہوا اور حضرت کو جیل میں ڈال دیا۔ تو وہ جیل ہم نے دیکھی کہ اوپر ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑی پہ وہ جیل تھی، اور اس جیل کے اندر ایک کنواں تھا، تو حضرت کو کنویں میں بند کر دیا۔ 15 برس تک کنویں میں بند رہے حضرت، 15 برس تک۔ اور صرف اس کی اجازت تھی کہ کنویں میں آپ اگر کوئی طلبہ آئیں تو آپ سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ بڑے فقیہ تھے تو طلبہ آتے تھے اور کنویں سے نیچے سے بیٹھ کے وہ کتاب لکھواتے تھے۔ تو اس کتاب کا نام ہے مبسوط سرخسی،
مولانا طاء صاحب کہاں ہیں؟ وہ ہے ہمارے پاس ہے مقصود سرخسی، تو ہمارے مکتبے میں ہے نہیں ہے، میرے خیال سے نہیں ہے نا. تو آپ کو مولانا انشاءاللہ کہیں سے لا کے نا ان کو ایک جلد دکھا دیں. اتنی موٹی جلدیں اس کی ایک، اور 15 جلدیں 30 جلدیں اس کی. 30 جلدوں کی کتاب انہوں نے کنویں میں بیٹھ کے طلبہ کو لکھوائی. جیسے کنویں میں بیٹھ کے طلبہ اس کو لکھتے تھے اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہا. 15 برس تک جیل میں رہے. صرف ایک بادشاہ نے غلط کام کیا تو انہوں نے کہا آپ نے غلط کیا، انہوں نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں کہ غلط کیا. تو اس کے بعد پھر جیل سے جب رہائی ہوئی تو 4-5 سال کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا. وہ ان کی قبر پہ ہم نے زیارت کی، علامہ سرخسی کی قبر کی زیارت کی. تو جہاں پہ اسجن ہے یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. ایسے پہاڑیوں پہ ہے، ویسے تو پورا کرغزستان برف ہی برف ہے وہاں، اور ہر جگہ پہ وہاں پہ نا وہ برف. میں تصویریں لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ آپ کو عبداللہ وہ میرے سے لے لیں گے تو مولوی ثاقب صاحب ان کو دکھائیں گے. جہاں ہر وقت ہر جگہ پہ برف پڑی رہتی، جیسے دیواروں پہ ادھر ادھر برف پڑی رہتی. تو وہ جگہ بڑی خوبصورت ہے. اسجن وہ اوپر ہے اور باقی شہر سارا نیچے ہے. تو وہاں پہ اوپر ایک مدرسہ تھا، اوپر پہاڑی پہ، جو علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا، روسیوں نے جب روسی آئے تو اس مدرسے کو گرا دیا، اور اس مدرسے کی ابھی بنیادیں کچھ باقی ہیں، کھنڈرات تھے. پھر اس حکومت نے اس کو محفوظ کیا، اور اس مدرسے میں سارے ملک کے علماء کو جمع کرتے تھے اور وہاں ان کو لا کے شہید کرتے تھے، علماء کو لا کے. اور سارے علماء کی قبریں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ سارے علماء کی قبریں. علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی اسی جگہ پہ بنی ہے. وہ تو خیر شہید نہیں ہوئے، لیکن اس جگہ پہ علماء کو انہوں نے شہید کیا. اور کہنے لگے کہ بڑی کتابیں تھیں لوگوں کے پاس، علماء کے پاس، چونکہ یہ سارے علاقے علم کے مراکز تھے بڑے بڑے. صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف 1 لاکھ طلبہ نے پڑھی، 1 لاکھ طلبہ. اور ہم گئے تھے نا رمضان سے پہلے ازبکستان، تو سمرقند میں ایک قبرستان ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ 400 محدثین کی قبریں ہیں، جن محدثین کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے. ہر محدث کا نام محمد 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 محمد، اور 400 محدثین کی قبریں اس میں. علامہ ابو منصور ماتوریدی یہ ہمارے امام ہیں عقائد میں. آپ شرح عقائد وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں اساتذہ بتائیں گے آپ کو. تو ان کی قبر وہاں پر. اور علامہ مرغینانی جنہوں نے ہدایہ لکھی ہے، ان کی قبر بھی وہیں پہ سمرقند میں. اور علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہاں ہے. تو اتنے بڑے بڑے محدثین ہوتے تھے. تو وہاں پہ علامہ قاضی خان کی قبر ہے اور بڑے بڑے علماء. تو کتابیں اتنی زیادہ تھیں کہ روسیوں نے ساری کتابیں پانی میں پھینک دیں، یہ دریاؤں میں پھینک دیں. چونکہ کتاب میں جو سیاہی ہوتی ہے نا، وہ تو سیاہیوں سے لکھی جاتی ہے، تو وہ ساری کتابیں ضائع ہو گئی. کہتے ہیں دریا کے پانی کا جو ہے رنگ ہے وہ بدل گیا. کچھ لوگوں نے قبرستانوں میں، کسی نے گھر میں وہ چھپائی کتابیں، لیکن وہ بعد میں پھر خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی. تو یہ جو علاقہ تھا، اتنا بڑے بڑے محدثین یہاں پہ آئے تھے. اور علامہ ترمذی بھی یہیں کے، علامہ ذہبی یہیں کے تھے. علامہ ذہبی، علامہ ترمذی، بہت سارے لوگ گزرے، مجھے تو خیر سب کے نام بھی نہیں یاد ہے جو اس پٹی پر گزرے ہیں. تو جب روس آیا تو اس نے سارے علماء کو ختم کر دیا. اچھا، جب جانے لگا روس تو اس نے ایسی، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے ان ملکوں کو 4 ملک بنا دیا. ازبکستان کو الگ کر دیا، تاجکستان کو الگ کر دیا، اور کرغزستان کو الگ کر دیا، اور ترکمانستان کو الگ کر دیا. سب ملکوں کو، چونکہ یہ اسلام کے مرکز تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ چل کے یہاں کے مسلمان پھر متحد ہو جائیں، تو ان کو الگ الگ ملک بنا دیا تاکہ آپس میں لوگ لڑتے رہیں. پھر اس نے کیا کیا کہ یہ جو ازبکستان اور کرغزستان کا جو بارڈر تھا، اس میں کرغزستان اور ازبکستان کا بارڈر ساتھ لگتا ہے. تو یہ سارا علاقہ سمرقند، تاشقند، بخارا، اس میں بھی 2 حصے کر دیے. آدھا کرغزستان کو دے دیا اور آدھا اس نے ازبکستان کو، تاکہ یہ علاقہ جو اصل مرکز تھا کہ اس کے اندر بھی مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں. اور یہ ان کی پالیسی تھی کہ بھی مسلمان آپس میں متحد نہ ہو. لیکن خیر 70 سال تک وہاں ایسے مسلمان رہے کہ مسلمان کو صرف اتنا پتہ ہوتا تھا. ایک جو ہمارے ساتھ 2 ساتھی نقد آئے ہمارے ساتھ، تو رائبنڈ میں چلے لگا رہے ہیں مستورات کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ جب بچپن میں ہم چھوٹے سے تھے
تو ہماری دادی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ تم مسلمان ہو بس، اور مسلمان اپنا مذہب چھوڑتا نہیں ہے بس، اور ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا کہ اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے، کوئی پتہ نہیں تھا، صرف اتنا دادی نے بتایا تھا کہ بیٹا تم مسلمان ہو بس، یہ یاد رکھنا کہ تم مسلمان ہو، اور آگے مسلمان کیا ہوتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں۔ ایک منٹ چلے جاؤ۔ وہ جو تھیلا میں نے دیا نا اس کو، اس میں سے شناختی کارڈ دونوں نکال لیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، اس کو صرف اتنا پتہ ہوتا تھا کہ بس میں مسلمان ہوں، باقی اس کو کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں یاد ہے۔ ایک ساتھی ہمارے ساتھ ہے، وہ کہنے لگا کہ وہ وہاں کارگزاری سنا رہا تھا، ہماری تشکیل ہوئی قصور میں، تو کہنے لگا کہ 30 سال تک مجھے مسجد کا پتہ نہیں تھا کہ مسجد کیا ہے۔ جب روس والے چلے گئے تو 30 سال کے بعد پہلی مرتبہ میں مسجد آیا، پہلی مرتبہ زندگی میں 30 سال کے بعد، جب میری عمر 30 سال کی ہوئی اور رشیا والے چلے گئے تو پھر میں مسجد میں آیا۔ تو بس صرف ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور کلمہ بھی کسی کو نہیں آتا تھا۔ لیکن سب سے پہلی جماعت جو گئی تھی وہ 1974 میں گئی تھی، آج سے 50 سال پہلے تقریباً، اور مولانا عبد الرحمن صاحب ہمارے رائے والے یہ حضرات تھے۔ تو اس زمانے کے اندر جو جماعت جاتی تھی نا، تو اس میں وہاں کی عورت گائیڈ ہوتی تھی، اس کے بغیر، رہبر کے بغیر عورت رہبر ہوتی تھی، وہ ہر جگہ لے کے جاتی تھی۔ ہوٹل میں رہتے تھے اور ہوٹل سے کہیں جانا ہوتا تو وہ عورت ساتھ لے کے جاتی تھی۔ تو اب یہ سارا دن بیچارے عورت آگے بیٹھی تھی، پیچھے بیٹھے تھے، یہ کسی جگہ پہ عورت سے کہتے بھی روکو ذرا ہمیں کوئی کام ہے، نیچے اتر جاتے کسی درخت کے نیچے، دور جا کے جنگل میں بیٹھ کے روتے، دعائیں کرتے اور نماز پڑھ لیتے، اور چپکے سے پتہ بھی کسی کو نہیں چلتا تھا، اور چلے جائیں۔ اس طرح سے گئے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کی 50 سال عمر ہوگی، اس نے کہا کہ میں بچپن میں جب جماعت یہاں آئی تھی تو میں مسجد آیا تو میں نے دیکھا کہ سارے ساتھی رو رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے نا، ہاں یہ کتاب ہے جو علامہ سرخسی نے 30 جلدوں میں یہ کتاب لکھی ہے، کنویں کے اندر سے 15 برس کنویں میں رہے، 15 سال تک چھٹی نہیں کی کوئی۔ آپ حضرات ابھی طلبہ کو جمعرات جمعے کی چھٹی ختم ہو گئی ہے یا ہے؟ ہاں جمعرات کو پڑھتے ہیں، اچھا چلو جمعے کو بھی پڑھتے ہیں شام کو، چلو ہاں۔ 15 سال تک ان بزرگوں نے کوئی چھٹی نہیں کی، جیل میں رہے، پڑھاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو پورے کرغزستان کے بڑے بڑے علماء کے شاگرد تھے، تو ان سے ہم ملنے گئے، بڑے عجیب اللہ والے آدمی۔ ان سے میں نے کہا آپ نے کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگے کہ ہم یہاں سے گئے تاجکستان، تو تاجکستان میں دیوبند سے ایک عالم پڑھ کر آیا تھا۔ اب وہ پڑھ کے آ کے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو گھر کے اندر تہ خانہ بناتے تھے، اس تہ خانے میں ہم پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا آپ نے کتنے سال پڑھا؟ کہنے لگے 7 سال ہم نے پڑھا۔ تو میں نے کہا کیسے پڑھتے تھے؟ کہنے لگے کہ ایک دن گھر میں چلے گئے، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر نکلتے تھے، پہلے نہیں نکل سکتے تھے۔ اور نکلتے کس وقت تھے؟ رات کو عشاء کے بعد، جب سب لوگ سو جاتے تھے پھر نکلتے تھے، کسی جگہ جانا ہوتا، کوئی کام کرنا ہوتا، کام کر کے تو 1 مہینے کے بعد 1 رات کی چھٹی ملتی تھی، اور 1 مہینہ یعنی گھر سے باہر بھی نہیں بلکہ نیچے تہ خانے میں اندر ہر وقت، اور تہ خانہ ایسا ہوتا تھا ساؤنڈ پروف، اس میں آواز باہر نہیں جائے۔ 1 مہینہ، کیسے لوگ تھے۔ ہاں تو میں تو اب اس سے یہ سیکھا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں بھی مہینے کے بعد اگر کوئی طالب علم گھر جائے تو مہینے کے بعد جائے۔ ہاں، اور 7 سال میں نہ رمضان کی چھٹی، نہ شوال کی چھٹی، نہ عید کی چھٹی، کسی کو ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو، 7 برس تک کوئی چھٹی نہیں کی۔ کیسے عالم ویسے، اور اگر پتہ چل گیا باہر روس والے کو کہ بھئی یہ عالم بن رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، ان سب کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ بس آپس میں ایک دکا مسلمانوں کو پتہ۔ میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہ بس ہم تلاش میں لگے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے کہ بھئی کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، اس طرح سے۔ اب وہ جو عالم تھے انہوں نے ایک مولوی صاحب کو پڑھایا، اس کا نام تھا مولوی سراج۔ تو مولوی سراج صاحب یہ ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا وہاں پہ، اور پھر وہ آ گئے رائے میں۔ تو رائے میں انہوں نے پڑھا اور رائے سے گئے واپس۔ تو اس وقت رشیا آزاد ہو چکا تھا، روس چلا گیا تھا۔ تو ڈاکٹر امجد صاحب یہاں سے تشریف لے گئے، اور بھائی جاوید ہزاروی صاحب انہوں نے ان کو بہت ترغیب دی کہ بھئی آپ مدرسہ بناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیسے مدرسہ بنائیں؟ کہ نہیں آپ بناؤ۔
تو 5 طلبہ سے انہوں نے شروع کیا، 5 طلبہ سے، اور 2 سال میں کہنے لگے کہ 9 جگہ ہم نے بدلی۔ جگہ ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع کیا، طلبہ بڑھ گئے، کسی اور کمرے میں چلے گئے، پھر کسی اور مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں جاتے تو حکومت کہتی بھی تمہارے پاس تو اجازت نہیں ہے، تم کیسے مدرسے بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ چھپتے چھپاتے 2 سال میں 9 جگہ بدلی انہوں نے، اور اب ماشاءاللہ ان کے پورے ملک میں کوئی 15 سے 20 شاخیں کھل گئی اس رائیونڈ کے ایک مدرسے کی، 15 سے 20۔ ایک شاخ میں ہم گئے تو اس شاخ کا نام تھا قربلتا، اس جگہ کا نام قربلتا تھا، بہت ٹھنڈی جگہ ہے۔ تو وہاں ہم گئے مدرسے میں، میں نے طلباء سے بات کی، مجھے اتنی خوشی ہوئی، 800 طلباء تھے اس مدرسے میں، 800 طلباء، اور اس مدرسے کی تصویریں میں بنا کر لے کر آیا ہوں۔ اور مولانا وہ میرے مزاج کا مدرسہ تھا۔ اس میں عجیب بات یہ تھی، جب میں گیا اونٹ انہوں نے پالے ہوئے ہیں، اونٹ۔ میں نے کہا بھائی اونٹ کیوں رکھے ہیں؟ کہتے ہیں سنت ہے۔ بڑے بڑے اونٹ تھے، تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں عصر کے بعد طلبہ اس پہ سواری کرتے ہیں، اور جو محلے کے بچے ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن جب طلبہ کی چھٹی ہوتی ہے تو باہر جا کر کے جو باہر کے بچے ہیں محلے کے، ان کو سواری کراتے ہیں، پھر ان کو مدرسے میں لے کر آتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے پاس جون جولائی میں 3000 اسکول کالجوں کے بچے آتے ہیں پورے ملک سے۔ جون جولائی کی چھٹیوں میں 3000 بچے آتے ہیں ان کے پاس پڑھنے کے لیے، یہ جو جون جولائی کا کورس ہے ہمارا۔ پھر انہوں نے گھوڑے پالے ہوئے تھے، بڑے بڑے گھوڑے، ایسے گھوڑے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے، خاص نسلی گھوڑے تھے، کوئی اس کی بھی تصویریں میں لے کر آیا ہوں، کوئی 10-15 گھوڑے تھے۔ تو میں نے کہا گھوڑوں پہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گھوڑوں پہ عصر کے بعد طلبہ سواری کرتے ہیں۔ میدان بنا ہوا تھا اور برف پڑی ہوئی تھی، وہ برف پہ دوڑتے تھے۔ تو مجھے کہا آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا یار ابھی تو میں واپس جانا ہے جلدی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سالانہ تقریب ہوگی۔ اچھا، انہوں نے بڑا عجیب مدرسہ ہے ان کا، مولانا عبدالرحیم صاحب اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کا نام ہے، اور انہوں نے بالکل وہ جو جیسے یہاں پہ جامع الرشید والے کرتے ہیں نا، یہی اس طرح سے انہوں نے جا کے مجھے کمرے میں بٹھایا اور پورے مدرسے کی وہ دکھائی، تصویریں دکھائی، مووی دکھائی، اور بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 800 طلبہ۔ تو ان طلبہ کی، اچھا وہ مدرسہ کیسے شروع ہوا؟ انہوں نے کہا کہ رائیونڈ سے وہ پڑھ کر کے گئے مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اخروٹ کے درخت کے نیچے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یہ میرا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یتیم ہے، تو اگر یہ پڑھ سکتا ہے تو وہ اس کو داخل کر دو مدرسے، شروع کرو مدرسہ۔ تو اس یتیم بچے سے ایک استاد اور ایک طالب علم اخروٹ کے درخت کے نیچے سے ہم نے پڑھانا شروع کیا۔ کہنے لگے کہ 1 سال تک یا پتہ نہیں کچھ عرصے تک ہم پڑھاتے رہے، تو جب لوگوں نے دیکھا تو ایک آدمی کو ترس آ گیا، اور ایک بہت بڑی جگہ ہے، یعنی اتنی بڑی جگہ ہے جیسے یہاں سے لے کے لنڈی کوتل تک، اتنی بڑی جگہ ایک آدمی کی تھی، اور وہ جگہ تھی کہ رشین فوج نے اپنے لیے بنائی تھی، اپنے کسی کام کے لیے رشین فوج وہاں رہتی تھی۔ لیکن جب رشیا والے چلے گئے تو وہ جس آدمی کی جگہ تھی اس کو مل گئی، وہ بند پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ ساری جگہ ان کو دے دی، مدرسے کو دے دی، اتنی بڑی جگہ، اس میں مسجد بھی، مدرسہ بھی، اور حفظ والوں کے لیے الگ، کتب والوں کے لیے الگ 2 منزلہ مسجد، اور اس میں ماشاءاللہ گراؤنڈ، اور اس کے اندر گھوڑے، اور اس کے اندر وہ یہ گھوڑے اور اونٹ، اور تالاب بنایا تو اس میں مچھلیاں، اس میں چڑیا گھر، یہ ساری چیزیں اس میں تھیں۔ ان کا کہ محلے کے بچے آتے ہیں اور ہم ان کو یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں پھر مدرسے میں ماشاءاللہ۔ اور اسکول بھی ان کا ایک چھوٹا سا اسکول بھی تھا، اس میں 800 طلبہ تھے، 800 طلبہ۔ ان طلبہ کی خاص بات یہ تھی کہ میں نے ان سے میں وہاں جب طلبہ تقریباً 15 سے 20 مدارس ایسے تھے جس میں ہمارا جانا ہوا، اور ایک مدرسۃ البنات جو ہے نا اس میں 500 طالبات، کسی میں 150، کتنے، یہ بھی رائیونڈ کی شاخ ہے، جو 500 طالبات والی بھی رائیونڈ کی شاخ ہے ماشاءاللہ۔ ایسا کام اللہ پاک نے وہاں چالو کر دیا ہے۔ تو ہم مدرسے میں جاتا تھا تو میں طلبہ سے یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم لوگ شرارت کب کرتے ہو؟ تو جب میں یہ کہتا تھا نا شرارت کب کرتے تو سب ہنستے تھے، چونکہ کرتے تھے شرارت۔ پھر میں پوچھتا تھا کہ کب کرتے ہو، جب استاد ہوں یا نہ ہوں؟ تو وہ کہتے تھے کہ استاد نہیں ہوں تو پھر ہم کرتے ہیں شرارت۔ اور میں نے کہا دیکھو بھائی تم مدرسے میں کس کے لیے آتے ہو؟ پڑھنے کے لیے، اللہ کے لیے آتے ہو، تو اللہ تو ہے ہر وقت، تمہاری نگرانی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اور مولوی عبداللہ بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ سارے طلبہ، اچھا میں نے کہا کوئی ایسا طالب علم ہے جو مدرسے میں موبائل، مدرسے میں تو موبائل منع ہے بالکل ماشاءاللہ مدرسے میں نے کہا بھی کوئی ایسا طالب علم ہے جو گھر پہ بھی جا کے موبائل استعمال کرتا ہے؟ تو وہ جو 800 طلبہ تھے ان میں سے اکثروں نے کہا
کہ ہم نہیں کرتے گھر میں. ہمارے اساتذہ نے چونکہ موبائل منع کیا، ہم موبائل نہیں استعمال کرتے. مجھے اتنی خوشی ہوئی اور میرا دل چاہ میں وہیں جا کے رہوں طلباء کے ساتھ سے اللہ والے لوگ. اچھا، دوسری خاص بات ان میں یہ تھی ان طلباء میں کہ کوئی طالب علم کسی سے بات نہیں کرتا تھا. ان کا بڑی سختی ہے، بس اپنے کام سے کام رکھو. پورے مدرسے میں 800 طلباء اور چوں کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی. راستے میں جا رہا ہے تو کوئی کسی سے بات نہیں کرتا سارے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا یہ گھوڑے پالتے کون ہیں؟ کہتے ہیں طلباء. عصر کے بعد ان کی مالش کرتے ہیں، ان کو گھاس کھلاتے ہیں، ان پہ سواری کرتے ہیں، سارا کام طلباء کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے اپنے مدرسے میں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی طالب علم کسی سے بات نہ کرے. اور میں نے ان سے تو اس سے مجھے بڑی واقعی اس مدرسے سے مجھے ایسی روحانیت محسوس ہوئی، ایسی ایک نور محسوس ہوا کہ بھی کوئی طالب علم کسی سے اپنے کام سے کام. اور موبائل انہوں نے کہا کہ ہم لوگ گھر میں بھی نہیں استعمال کرتے. پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ بھئی اب یہ کرنا ہے. اگلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ آپ کی نگرانی نہ کریں. انہوں نے کھڑے ہو گئے طلباء کہ ہمارے اساتذہ نہیں کرتے نگرانی. ہم نے اساتذہ کرتے ہی نہیں. اساتذہ نے کہا ہم نہیں کرتے نگرانی. اتنا ہم نے ان کا یقین بنایا ہوا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہر وقت نگرانی کر رہے ہیں، ہر وقت. بس یہ خوف کہنا سارے طلباء میں اتنا مجھے روحانیت محسوس ہوئی اس مدرسے میں، میں بیان نہیں کر سکتا. اگر طلباء کو یہ خوف پیدا ہو جائے کہ بھئی ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کوئی طالب علم گڑبڑ نہیں کر سکتا. کوئی طالب علم، استاد ہوں نہ ہوں. ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ. بس یہ خوف پیدا ہو جائے. ایسی برکت والا مدرسہ، ایسا برکت، میں حیران تھا. یعنی انار کے درخت کے نیچے سے کام شروع کیا اور آج اس میں 800 طلباء اور ان کی شاخوں میں 400 طلباء، 1200 طلباء اس ایک مدرسے کے. اتنی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اور باقی سب مدارس میں ہم گئے ماشاءاللہ. اب اللہ کا شکر ہے کہ تو مولانا خورشید صاحب فرمانے لگے کہ جب مولانا آج سے تقریباً 25 سال پہلے گئے تھے تو کہتے کسی کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا. اور اب الحمدللہ پورے ملک میں اس وقت پورے ملک میں 500 آدمی چلے 3 چلے کے لیے نکلے ہوئے تھے. اور الحمدللہ ہماری جماعت مستورات کی گئی، تو مستورات کی جماعت گئی. ہمیں وہ یہ بات سنا رہا تھا کہ وہ جمعے کے دن میرا بیان ہوا نا، تو اس بیان میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ لوگ تو امام بخاری اور امام ترمذی کی اولادیں ہوں، اور وہ بڑے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کتنا دنیا میں کام کیا. تو مجمع رویا اس پہ اور مولوی صاحب بھی روئے. میں نے کہا آپ کو تو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ آپ ساری دنیا کے استاد ہیں. آپ کے آبا و اجداد امام بخاری امام ترمذی ساری دنیا کے استاد تھے، اور آپ لوگ محنت کرو. تو ایک شعور ان کے اندر پیدا ہوا. عورتیں بھی جب ہم ان کو کہتے تھے کہ بھئی یہ ایسا علاقہ تھا کہ یہاں سے امام بخاری پیدا ہوئے، امام ترمذی پیدا ہوئے، فلاں بزرگ پیدا ہوئے، تو عورتیں روتی تھیں اور کہتی تھی کہ بھئی اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا بنا دے. پردہ بالکل نہیں ہے وہاں پہ، صفر ہے، کیونکہ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا. لیکن الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے، مدارس کی برکت سے الحمدللہ پورے ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ مدرسے ہیں. اور مدرسوں میں ہم جاتے تھے تو طلباء کیا کھاتے تھے وہاں؟ ڈبل روٹی. اور وہاں پہ وہ جو پیالوں میں سالن کھاتے ہیں، پیالے میں سالن، ایک بڑا سا پیالہ ہوتا ہے جو چائے کا، ایک چھوٹا سا پیالہ، ایک بڑا پیالہ، اسی پیالے میں بس شوربہ سا ہوتا ہے. وہ بھی ہم سے کھایا نہیں جاتا ہے تھا. تو ہمارا جو وزن کمزور ہوا کہ وہ کھانا ہم سے کھایا نہیں جاتا تھا. ان کا ڈبل روٹی تو کھائی نہیں جاتی تھی ہم سے. تو وہ بس یہی 2 چیزیں بس. ایک علاقے میں ہم گئے، وہاں سیب کا علاقہ تھا، تو ایک سیب ایک طالب علم، ایک سیب اور ڈبل روٹی اور وہی سالن. بس وہ سالن میں آلو ہوتا تھا، پانی ہوتا تھا بس. اور اتنا ان طلباء کے اس کو دیکھ کے مجھے ترس آئی. اتنی سردی، شدید سردی ہوتی ہے کہ رات کو ہم وضو کرتے نا، تو جب صبح فجر کے بعد جب ہم جاتے تو وہ برف بن چکا ہوتا تھا، پانی برف ہوتا تھا، ہر طرف برف پڑی رہتی تھی. تو سردی بہت ہے وہاں پہ. وہ تو خیر انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ طلباء اتنی قربانی کے ساتھ وہاں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ایسے اللہ والے طلباء، میں تو حیران ہو گیا. تو میں نے یہ نیت کی کہ بھئی اگر یہ 2 چیزیں مولانا ہمارے یہاں بھی شروع ہو جائے نا، ایک تو یہ ہے کہ یعنی صرف مہینے کے بعد ایک چھٹی ہو
اور یہ رمضان شعبان کی چھٹیاں بھی ختم کر دیں. اللہ کرے کہ بھی ایسا ہو جائے ہمارے طلبہ بھی. اور دوسرا یہ کہ نگرانی کوئی نہ کرے، نگرانی نہیں کرے. نگران ہمارا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. ہاں بس اللہ پاک. اور کوئی کسی سے بات نہ کرے. ہاں. اور موبائل کس نے جو ہے نا وہ موبائل ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی کوئی گھر پہ جا کے میں نے ان کو کہا کہ میں نے اپنے مدرسے میں طلبہ کو کہا کہ یہ سانپ ہے بچھو ہے تو بڑے خوش ہوئے گی. تو بالکل صحیح بتایا آپ نے. اور مجھے یہ گمان تھا کہ بھئی ہمارے طلبہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ گھر پہ جا کے موبائل کو ہاتھ لگائیں. ایسے ہیں کوئی طالب علم بھائی جو گھر پہ بھی جا کے موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتے؟ ایسا ماشاءاللہ ہیں یار. کتنے ہیں جو گھر پہ بھی موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حفظ والے تو آگے بڑھ گئے کتابوں والوں سے ماشاءاللہ. مجھے طاولہ صاحب اب اس میں مقابلہ کریں آپ حفظ والوں سے کہ گھر پہ بھی موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہاتھ نیچے کریں. اللہ جزائے خیر. تو نقصان دہ چیز ہے. اور آپ لوگ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں حیران تھا ان علماء پر کہ ایسی سختیاں انہوں نے کی، ایسے ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اس کے باوجود علماء پڑھاتے رہے. اس کے باوجود علماء نے مدارس نہیں چھوڑے. گھر کے اندر تہ خانے کے اندر جو ہے نا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. اور میں سوچتا تھا کہ بیچارے ایک مہینہ یعنی گھر کے اندر، وہاں سردی بہت ہوتی ہے نا، برف بھی ہوتی ہے. اب ہمیں تو بڑی پریشانی ہوتی تھی، ہم باہر بھی نہیں جا سکتے تھے. اب بیچارے ایک مہینہ گھر کے اندر رہتے تھے، نیچے تہ خانے میں، باہر نہیں، نہ کھیلنا نہ کچھ، دن رات پڑھنا. تو اللہ نے ان کے علم کو قبول کیا. اور ماشاءاللہ مولوی سراج وہاں سے پڑھے، پھر وہ پاکستان آئے، انہوں نے یہاں رائیوڈ میں پڑھا. پھر ماشاءاللہ انہوں نے ایک مدرسہ بنا لیا. اور الحمدللہ اتنے مدرسے ہیں وہاں پہ، اتنا الحمدللہ اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے. تو جہاں بھی ہم جاتے تھے اسی طرح ماشاءاللہ طلباء سے ہم نے کئی جگہ پہ بنات کے مدارس میں بھی بات کی، طلباء سے بھی بات کی، علماء سے بھی ملاقاتیں کی. تو یہ مختصر سی کارگزاری ہے. انشاءاللہ پھر اور بھی آپ کو سنائیں گے. اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دی ہے. اللہ نے ہمیں پاکستان کے اندر علماء دیے، مدرسے دیے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ بھائی ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، ساری دنیا میں جائیں گے. اور بہت وہ یعنی ایک گھر میں 30 40 50 60 70 80، ایک گھر میں 280 مستورات جمع ہو. حالانکہ وہاں سختی ہے کہ بھائی 20 25 سے زیادہ مستورات نہیں آئے، لیکن اتنی ان کے اندر طلب ماشاءاللہ اللہ کی بات سننے کے لیے. اور ہمارے مستورات کے پاس ایک مرتبہ آئیں تو مستورات نے کارگزاری سنائی کہ جب گھر سے جا رہی تھیں تو روتے ہوئے گئیں. تو ہمارے ساتھی بڑے خوش ہوئے کہ بھئی مستورات اتنی ہماری اچھی ہو گئیں کہ ان کو دیکھ کر کے مستورات کو رونا آ گیا، روتے ہوئے گئیں. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، مستورات جب اپنے شوہر کو رلا سکتی ہیں تو مستورات کو رلانا کون سا کمال ہے. تو اس پہ سارے ساتھی ہنسے ہمارے. میں نے کہا جب وہ شوہر کو رلا سکتی ہیں تو عورتوں کو رلانا کون سا کمال ہے. بہرحال یعنی اللہ اس کے رسول کی بات اگر ان کے سامنے آتی نا وہ روتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، اور ترستے تھے واقعی. ہمارا پتہ نہیں ہمارے لیے کیا دعا کی انہوں نے. وہ ہماری ٹکٹیں جو ہے نا 4 دن تاخیر ہو گئی. ٹکٹیں ہماری وہ جس دن 6 تاریخ کو ہم نے آنا تھا وہ ٹکٹیں کینسل ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ مستقل طور سے یہاں کرغزستان میں رہیں. یہ چاہتے. خیر پھر 4 دن اور ہم نے لگائے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ بہت ان کے اندر طلب ہے. جب میں نے وہ بیان کیا نا تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ بیان کے بعد انٹیلیجنس کے جو افسر تھا پورے ملک کا، اس کا فون آیا میرے پاس کہ بھئی یہ کون ہے، کیوں ان سے بیان کروایا. تو میں نے کہا میرا ایک دوست ہے، آیا تھا یہاں پہ ویسی تفریح کے لیے، تو ہم نے ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ میں لے کر آیا پاکستان کے مدارس کہ یہ پڑھے ہوئے ماشاءاللہ. انہوں نے تھوڑی سی بات کی. سختی ہے وہاں پہ بہت. مدرسوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی مدرسے میں رہائشی داخلہ بند کرو. اب انہوں نے دیکھا کہ پورے ملک میں ماشاءاللہ مدارس چل رہے ہیں اور مدرسے والوں سے کہتے ہیں کہ اسکول بھی پڑھاؤ ساتھ. حالانکہ وہاں پہ پابندی یہ ہے کہ 9 سال یعنی 10ویں جماعت تک بچہ پہلے اسکول پڑھے گا پھر مدرسے میں آئے گا، اور اسکول میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو 10 سال تک وہ بچے قرآن نہیں پڑھتے. اب وہ ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے وہ کچھ، میں نے ان کو ترغیب دی، میں نے کہا آپ لوگ اسکول بناؤ. تو یہ بات ان کے سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے ان سے کہا کہ ایک تخصص بھی کھولو
دارالفتہ بھی بناؤ، تخصص بھی بناؤ، تو کچھ ہمارے بچے آ رہے ہیں فارغ ہو کے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اسکول بھی بناؤ۔ پھر انہوں نے اسکول بھی بناؤ۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں اور لا کر کے مدرسہ ایک عمارت بنائی ہوئی ہے، جیسے 50 60 100 بچے یہاں پہ رکھے۔ وہ بچے صبح اسکول گئے، اسکول سے جب واپس آئے تو گھر نہیں گئے، مدرسے میں آ گئے۔ اگلے دن فجر تک وہ ان کو اسکول کی پڑھائی بھی کرواتے ہیں، وہی جو اسکول کا کام ہوم ورک ہے، اور ساتھ قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کام شروع کیا، ورنہ وہ 15 16 سال تک بچہ حفظ ہی نہیں کر سکے۔ تو ان بچوں کو اس طرح سے حفظ کراتے ہیں کہ اسکول حکومت کی طرف سے لازمی ہے، اگر آپ اسکول نہیں پڑھیں گے تو وہ حکومت جیل میں ڈال دے گی۔ تو اب مدرسے والوں نے کیا کیا کہ ان کو بچوں کو گھروں سے لا کے مدرسے میں ٹھہرایا کہ بھی جاؤ اسکول پڑھو، واپس آ کے ہمارے پاس قرآن پڑھو۔ اس طرح سے ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ بھئی ہم بھی ساری دنیا میں جائیں گے، انشاءاللہ ساری دنیا میں اللہ کا دین پہنچائیں گے، پھیلائیں گے۔ اللہ پاک ہم سے کام لے لے، اللہ پاک ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ یہ یاسر صاحب کی والدہ کا آپریشن ہے، اللہ ان کو شفا دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد فصلی علی محمد فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سفر کو ہدایت کا ذریعہ بنا، سارے عالم میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ پورے دین کو ساری دنیا میں زندہ فرما، ہم سب کو قبول فرما۔ ہمارے جتنے بھی علماء محدثین اکابر گزرے ہیں، جنہوں نے دین کے لیے خدمتیں کی، دین کے لیے اپنا سب کچھ لگایا، مال جان قربانی دی، یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اور سارے عالم کے لیے یا اللہ ان کی قربانیوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ کہ اللہ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں ان کو علم و عمل کا مرکز بنا، اخلاص و تقوی کا مرکز بنا، احسان اور احتساب کا مرکز بنا، ایمان اور تقوی کا مرکز بنا، قرآن اور حدیث کا مرکز بنا، دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا، اور ہدایت کو ساری دنیا میں پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، ساحروں کے سحر سے حفاظت فرما۔ ہمارے ایک صاحب تھے، ساتھی تھے یہاں پہ، مولانا فہیم صاحب، پہلے پڑھاتے بھی رہے ہمارے مدرسے میں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرمائے۔ یہ بھائی وہ یاسر کی والدہ کا آپریشن ہے، اللہ اس کو شفا دے، صحت دے، عافیت دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ پاک ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم۔